ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرات, الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1.5 پارے کی تلاوت مکمل ہوئی. سورہ فاتحہ سے ہم نے آغاز کیا اور سورہ بقرہ تقریباً ہو چکا ہے. ابھی 1 پارے کی مقدار سورہ بقرہ کی باقی ہے, وہ کل انشاءاللہ ختم ہوگا. اس میں تفصیلات تو بہت ساری ہے. ابھی آیت پر اور اس کی تفسیر پر روشنی تو اتنے کم وقت میں نہیں ڈالی. 15 سے 20 منٹ ہمارا یہ دورانیہ رہے گا, اس میں ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. تو شروعات میں ہی جو سورہ فاتحہ کی ہم نے تلاوت کی, اس کے تعلق سے مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے, اس کی عظمت کا اور اس کی بلندی کا آپ اندازہ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے اسم کے تعلق سے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اتنا جملہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے حمیدنی عبدی, کہ فرشتوں کو اور دیگر مخلوقات کو سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کو, اس نے میری تعریف کی ہے. فرشتے اعتراض کیے تھے, سوال کیے تھے کہ مالک تو ان کو کیوں پیدا کر رہا ہے, یہ جائیں گے زمین میں فساد مچائیں گے, خون بہائیں گے, ایسا کریں گے. اللہ ان کے جواب میں فرماتا ہے دیکھو حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے, ایک بندے کے حق میں, دوسرا خود اپنے حق میں. تو اس طرح جب بندہ خالی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے. آپ اندازہ کریے جواب کون دے رہا ہے سورہ فاتحہ کا. ہم ایک جو ہے بالکل چھوٹے سے علاقے میں, ایک چھوٹے سے حصے میں صرف دل سے, زبان سے الحمدللہ کہہ رہے, جواب کون دے رہا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین کے جواب میں اللہ ہمارا جواب دے رہا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے, حضور فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے دیکھو اثنا علی عبدی, تم کیا اعتراض کیے تھے کہ وہ جا کے خون بہائے گا, فساد مچائے گا, میرے بندے نے میری ثنا اور تسبیح بیان کی. اللہ فرماتا ہے اس کے جواب میں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے جو ہے میری ثنا اور تسبیح بیان کی. اور فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے کہ مالک تو ہی ہر دن کا مالک اور بالخصوص روز جزا کا تو ہی مالک ہے, اس طرح جب بندہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر مجدنی عبدی, کہ دیکھو میرے بندے کو میری بزرگی بیان کر رہا ہے. ایک آیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ ہم کو جواب دیتا ہے, یہ حضور فرماتے ہیں. تو یہ کیفیت کے ساتھ جب ہم سورہ فاتحہ سنیں یا پڑھیں تو پھر وہ حقیقی ایمان کی چاشنی اس کو کہتے ہیں وہ نظر آتی ہے. تب قرآن مجید میں ہمارا دل لگنے لگتا ہے. اس کے بعد جب جو ہے بندہ یہاں تک بیان کرتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, جب یہ جو ہے بندہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے یہ جو کلمات ہے, یہ جو نماز کا حصہ ہے, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے. اب اللہ فرماتا ہے اتنی بڑی بات میرے بندے نے کہی, ساری کائنات کو چھوڑ کر مجھ سے کہا کہ مالک میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں, میں تیرا ہونا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یہ وہ مقام ہوتا ہے. اب میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ, اے میرے بندے تو نے بہت بڑی بات کی ہے, اب جو تو مانگے گا وہ میں تجھ کو عطا کرتا چلا جاؤں. یہ اللہ فرماتا ہے یہاں پر جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے, مسلم شریف کے الفاظ ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ, اب بندہ جو مانگے میں اس کو دیتا ہوں. اب آپ سوچئے کہ وہ بندہ جو خدائے تعالیٰ کی تعریف کرے, جو خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے, جو اس کی تسبیح کرے, اور وہ یہ ساری کائنات کو چھوڑ کر اللہ کی تسبیح بیان کرے, اب جب مانگنے کی بات نہیں تو وہ پھر کائنات مانگے گا, پھر پیسہ مانگے گا, پھر دولت مانگے گا, نہیں, وہ سب چھوڑ کر کہتا ہے مالک میں کچھ نہیں مانگتا, اہدنا الصراط المستقیم, میں نے تیری تعریف کی ہے, بس تو مرتے دم تک مجھے سیدھے راستے پر رکھ. یہ بندہ دعا میں مانگتا ہے. مانگنے کی بات آئی تب بھی اللہ تعالیٰ متفق فرماتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ, جو مانگے وہ تجھ کو عطا کروں گا. لیکن مانگتا کیا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ نہیں کچھ نہیں چاہیے, مجھ کو سیدھا راستہ چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ,
وَلْيَعْطِ مَا سَأَلَ کہ ہم بندے کو وہ عطا کرتے ہیں جو وہ مانگتا ہے. تو آپ سورہ فاتحہ کا مین مقصد سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کیا فرمانا چاہتا ہے. وہ ہے ہمارا ہدایت پر ہونا, کہ بندے کی چاہت بھی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز لینا چاہ رہا ہے, کوئی چیز وہ مانگ رہا ہے, تو حقیقت میں ایمان والے بندے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ سب سے پہلے ہدایت مانگتا ہے, سیدھا راستہ مانگتا ہے, اس پر جمنا مانگتا ہے. پھر اس کا ذریعہ اللہ نے بیان کیا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر اخیر میں اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْطِ مَا سَأَلَ کہ بندے تیرے لیے وہ سب کچھ ہے جو تو مانگے گا, لیکن وہ تو یہ اتنا ہی مانگتا ہے کہ مالک سیدھا راستے پر ہم کو چلا دے. یہ سورہ ختم ہوا. سورہ بقرہ میں ہم آتے ہیں تو اب آپ دیکھیے تفصیلات اس میں بہت تھے. در حقیقت سورہ بقرہ ہمارے لیے یعنی متعین کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا آغاز کیسا ہونا چاہیے, اختتام کیسا ہونا چاہیے. ذہنی طور پر اور جو کیا کہتے ہیں فکری طور پر کون سے عقیدے پر ہم کو جمنا ہے اور کہاں ہمارا اختتام ہونا ہے, یہ سورہ بقرہ تعین کرتا ہے اس بات کا. آغاز میں اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب کہ جو ہے ایمان والے کی زندگی کا سب سے اعلیٰ معیار کیا ہونا چاہیے کہ وہ غیب پر ایمان رکھے, یقین رکھے غیب پر سب سے پہلے. اور یہ فکری طور پر. پھر عملی طور پر اس کی زندگی کا مدار کس پر ہونا چاہیے, کس پر ہی جمنا چاہیے, اس کو سورہ بقرہ جو ہے طے کرتا ہے. سورہ بقرہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ تمہاری عملی زندگی کا جو ہے مدار اور جس چیز پر تم کو ٹکنا ہے وہ کیا ہونا چاہیے. الذین یقیمون الصلاۃ کہ جو ہے ایمان والے پہلے تو غیب پر یقین رکھتے ہیں اور پھر یہ متقین کی علامتیں ہیں, اور وہ پھر نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے ان سے وہ خرچ کرتے ہیں, کہ ان کی عملی زندگی میں اعمال صالحہ ہو, عبادت ہو, نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, اور زکوٰۃ و صدقات خیرات کرنا ہو. یہ اور سورہ بقرہ ساتھ ہی میں پھر جو ہے یہ طے کرتا ہے کہ جو ہے یہ چیزیں تمہاری لینے کی ہے, ایمان, نماز, روزہ, اور چھوڑنے کی چیزیں کیا ہے اس کو بھی سورہ بقرہ طے کرتا ہے. کیا کیا ہے وہ کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کہ جو ایمان والے نہیں ہیں ویسے تم کو نہیں بننا ہے, جو کفر کیے ان کو ڈرانا نہیں ڈرانا برابر ہے, ویسے تم کو نہیں بننا ہے, یہ طے کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کفر کے بعد نفاق کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ایک تو سیدھے یعنی کیا کہتے ہیں کہ کھلم کھلا کفر کرنے والے لوگ ہیں, ویسے بھی تم کو نہیں ہونا ہے. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو دل میں تو کفر رکھتے ہیں, شرک رکھتے ہیں, اور زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, ایسے بھی تم کو نہیں بننا ہے. مطلب آپ دیکھیے سورہ بقرہ کا پیغام اور میسج کتنا صاف ہے کہ دل سے بھی ایمان والے بننا ہے, زبان سے بھی ایمان والے بننا ہے. یہ بنیادی مقصد ہے سورہ بقرہ کا کہ زبان پہ وہی بولنا ہے جو دل میں ہو, اور جو دونوں طور سے انکار کرتے ہیں ایمان باللہ کا, اللہ پر ایمان لانے کا, ویسے بھی نہیں بننا ہے, اور جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کر کے مکر جائے ویسے بھی نہیں بننا ہے. اور اس کے بعد جو لوگ ایسا مکر کے اپنا حال برا کیے ہیں اور اپنا حال بہت ہی کیا کہتے ہیں خراب کیے ہیں, ان کا اللہ ذکر فرماتا ہے وہ ہے اسرائیل, وہ بنی اسرائیل یہودی جو ہے انبیاء کو ستائے ہیں, انبیاء کو قتل کیے ہیں اور ان کے اوپر ظلم و زیادتی کیے ہیں. میسج لے کر وہ ان کے پاس حق لے کر گئے تو ان کا انکار کیے ہیں, نئے نئے سوالات پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے ایسے بھی تم کو نہیں بننا ہے. بننا کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب, غیب پر یقین رکھنے والے, کہ جو ہے اگر میں اچھا کروں تو جزا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, یہ غیب پر یقین. میں برا کروں تو سزا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اس بات پر یقین ہونا. اور پھر یہ جو لوگ ہیں کفر والے, شرک والے, نفاق والے, یہودیت اور نصرانیت والے, تم کو ایسا نہیں بننا ہے. یہ پوری زندگی کے معیارات ہیں جو قرآن مجید اور سورہ بقرہ ہم کو دے رہا ہے. آپ اندازہ کریے کہ ان کو سمجھانے والے کیسے لوگ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگے چل کر حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کی وصیت کو قرآن ذکر کرتا ہے. آپ سوچئے کہ جو ہے ایک باپ کے موت کا وقت ہے, اس کے وصال کا وقت ہے, اور وہ وصال پانے والی شخصیت حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے, کہ وہ اپنے بیٹوں کو جمع کر رہے ہیں. آپ منظر دیکھیے قرآن مجید کا, کتنا زبردست جو ہے ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے. اپنی اولاد کو جمع کیے. آپ سوچئے ہمارے اپنے حساب سے کیا بات ہوگی صاحب,
آخر کا اگر مسئلہ ہو تو بات ہوگی جائیداد کی، وراثت کے تقسیم ہونے کی، ہاں مال کے بدلے کی، کیا کہتے ہیں زمین گھر کی تقسیم ہونے کی. اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے بیٹوں کو جمع کر کے ایک ہی سوال کرتے ہیں. یہ سب بات میں نہیں کرتا کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، کون کیا کرے گا. میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. زندگی تمہاری کیسے بھی گزرے یہ یاد رکھو، اپنی ساری نسلوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں تم کو مرنا ہے تو اسلام پر مرنا ہے. یہ پیغام ہے. اور کب دے رہے ہیں؟ مرتے وقت، مرتے دم پر یہ بات کر کے جا رہے ہیں اپنی اولاد سے. یہ کام، یہ فکر، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس طرح کی سوچ کہاں ہے اس وقت کہ جو ہے کوئی باپ اپنے بیٹوں کو جمع کرے، اپنے پوتروں کو جمع کرے، اپنی نسلوں کو، اپنے بھائی کی اولاد کو، سب کو جمع کر کے کیا بولے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو، سنو، سمجھو کہ تم کو اسلام پر مرنا ہے، تم کو اسلام پر مرنا ہے. یہ میسج دے کر جا. ان کی وصیت ہے یہ عام بات نہیں. وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب. قرآن نے وصیت کے الفاظ ذکر کیے. اور وصیت کس کو بولتے؟ کوئی ایسی بات میں چلے جاتے اس کو نہیں، کوئی ایک زبردست پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ بہت اہم بات کو سب کو جمع کر کے دی جاتی ہے، بلکہ لکھ کر دی جاتی ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں. اتنے سب کو جمع کر کے کوئی بات کرے بولے تو کیا کرے کہ لوگوں، بیٹوں اور میری آنے والی ساری نسلوں کو آپ کہہ رہے ہیں تم کو اسلام پر مرنا ہے. بولا یہ بات یاد رکھو. اور فرمایا ان سے پوچھا کہ بتاؤ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. پھر ان سے پوچھے، کنفرم کر رہے ہیں کہ تم میری بات پر جمو گے یا تم جاؤ گے. کنفرم کر رہے ہیں کہ اب ذرا بتاؤ، میں تو جا رہا ہوں، میرے وصال کا وقت ہے، میرے چلے جانے کے بعد تم لوگ کیا کرو گے؟ تم وہی کاروبار دیکھو گے، کھانے پینے کا انتظام کرو گے؟ نہیں نہیں، وہ سب تو اپنی جگہ پر وہ چلتا رہے گا، وہ انسان نہ بولے تو بھی کرتا ہے. تم بتاؤ کہ میرے بعد جانے کے بعد کرو گے کیا، کس کی عبادت تم کرو گے؟ یہ سوال پوچھ رہے ہیں اپنی اولاد سے کہ میں تو وصیت تم کو کر دیا، تم اب کیا کرو گے؟ وہ لوگ کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. بابا جان، ہم جو ہے آپ کے معبود کی، ہم اپنی طرف سے کوئی نیا معبود نہیں بنائیں گے، آپ کے معبود کی، آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی ہم عبادت کریں گے. اب تو کتنا زبردست عقیدہ ہے، کتنا زبردست ایمان ہے کہ وہ خدائے تعالی، وہ جو ہے رب اور معبود جو ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ان کے اپنے والدین سے جو ملا ہے اس پر وہ جمع ہوئے. ایسا نہیں کہ ہم ڈائریکٹ نہیں بولے کہ ہم اللہ کی بات کریں گے، نہیں، آپ کے معبود کی، آپ نے جو عقیدہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے ہم اس پر چلیں گے اور انہیں کی بات کریں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. یہ سارا جو ہے سورہ بقرہ کا پیغام ہے. یہ وصیت یعقوب علیہ السلام کی بہت اہم ہے، 1.5 لائن کی بات ہے، لیکن سوچنے پہ ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اللہ اکبر، مرتے وقت کیا بات ہو رہی ہے، کس طرح سوال پوچھ کے کنفرم کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہارے اندر تو یہ چیز ہونی چاہیے. پھر آخر میں جس کی میں تلاوت کیا ہوں وہ اختتام پر آخر کے 2-3 رکوعات میں اس میں روزے کا ذکر ہے، وہ آیتیں گزر چکی ہے، اس پر بھی مختصر سن لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کا، اس کے مقصد کا، 2 باتوں کا اللہ نے ذکر کیا. کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور اس کا مقصد بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو روزے کی فرضیت کا بھی ذکر ہے، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے اس کا بھی ذکر ہے. مقصد کا مطلب اس کا اینڈ، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، 2 باتوں کا ذکر ہے. اور مثال کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم نے تم سے پہلے والوں پر بھی اس کو فرض کیا ہے. تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم ہمت حاصل کر سکتے ہو، تم پریشان نہیں ہونا کہ ایسے بھوکے رہنا پڑے گا. نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے اس بات کو فرض کیا ہے. اب اس میں ایک تفصیل کیا ہے کہ ایک تو روزے کی فرضیت قرآن نے ذکر کی اور اس کا مقصد قرآن نے ذکر کیا. اس کی جزا اور جو بدلہ ہے اس کو قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ اس کے بدلے میں تم کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، اس کو قرآن نے ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر چھوڑا ہے. مصطفیٰ اپنی امت کو اس کا بدلہ جتنا چاہے عطا کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی جزا کو بیان کرنے کے لیے آئے تو حدیث میں 2 باتیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں روزے کی جزا کو بیان نہیں کیا، اپنے حبیب سے بیان کیا، اور حبیب پوری اپنی امت کو بتائے. حضور نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے کا بدلہ یہ ہے.
کوئی بدلہ بدلہ نہیں ہے اس کا، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا بدلہ ہوں کر کے فرمایا، میں نے اس کی جزا ہوں کر کے فرمایا۔ اب ایک دوسری روایت ہے ابن ماجہ کی، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک مہینہ تمہارے اوپر سایہ بگن ہے، ابن ماجہ کی سیاستہ کی حدیث شریف ہے، وہ ایسا مہینہ ہے قد کتب اللہ لکم قیامہ صیامہ، کہ اللہ نے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے، تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کیے ہیں، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے اس میں قیام کو یعنی کیا کہتے ہیں تراویح کو، جو بھی قیام نفلی عبادت ہے تہجد وغیرہ سب اس کے قیام کو الغرض میں تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ اب حضور جو ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر کیے، ایک روزے کا اور تراویح کا۔ اب آپ سمجھیے کہ روزے کا گہرا تعلق ہے تراویح سے۔ رمضان جب آتا ہے تو ہمارے عام طور پر مسلمانوں کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، افطار سحری، تراویح رات کا قیام تہجد۔ عام طور پہ لوگ اہتمام کی طرف نہیں آتے، لیکن رسول اللہ کی زبان سے اگر دیکھا جائے تو حضور نے عبادات کے طور پر روزے سے سب سے پہلے کسی چیز کو حضور نے جوڑا ہے تو نہ وہ افطار ہے نہ سحری ہے، پھر قیام ہے تراویح۔ روزے سے جس کو حضور نے جوڑا ہے کہ روزے میں خود بخود سحری آ جائے گی نا، افطار بھی آ جائے گا، خود بخود آ جائے گا وہ تو حضور نے جس چیز کو روزے جوڑا وہ تراویح ہے، اور اس کے اہتمام کی طرف ہی نہیں آتے ہم لوگ، تو اپنا ہی نقصان ہے، رسول اللہ کا نقصان ہے کیا؟ کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے وہاں پر۔ حضور کی تو ذات رفعنا لک ذکرک ہے، ہم کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں، لیکن اہتمام دیکھیے آپ، اس سے پہلے کی امتوں کو روزہ ملا، قیام نہیں ملا، ان کو اس طرح کا تراویح کا قیام نہیں ملا۔ تو حضور نے فرمایا کہ سنو، روزہ تو پچھلی امتوں میں بھی تھا، تمہارے لیے کوئی امتیاز والی چیز ہونی چاہیے کہ تم میں اور تم سے پہلے والی امتوں میں فرق کرے، وہ کیا ہے؟ قیام، جو میں نے تمہاری سنت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہاں پر روزے کو فرض کیا، میں نے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ اب حضور یہاں پر اس کا بدلہ بیان کرتے ہیں، وہ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں فَمَنْ صَامَهُ، تو جو کوئی اس مہینے میں روزہ رکھے، وَقَامَهُ، اور اس میں تراویح کا قیام کا اہتمام کرے، آپ فرماتے ہیں خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو بندہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، تراویح پڑھنے کی وجہ سے اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آج ہی اس کو اس کی ماں نے پیدا کیا۔ یہ حضور اس کا بدلہ بیان فرمایا یہاں پر۔ اور اس سے پہلے حضور نے اس کو کہاں بیان کیا تھا؟ حج کے موقع پر، جب کوئی بندہ پورے مناسک کے ساتھ، حج کے جو حقوق ہے اس کے ساتھ جب کوئی حج کر کے آتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو۔ ایک حج کے موقع پر بیان کر رہے تھے، یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ جانتے ہیں، حضور کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ بھئی میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے، غریب ہوں گے، حج کو نہیں جا سکیں گے، عمرے کو نہیں جا سکیں گے۔ اب کسی کی تمنا ہو، ہرس ہو، لالچ ہو، کوئی چاہتا ہو کہ وہ جو ہے وہ فضیلت کو پائے جو ایک حاجی کو ملتی ہے۔ اب وہ 8 لاکھ لگائے گا، 10 لاکھ لگائے گا، پوری عمر نکل جائے گی، وہ 8 لاکھ کما نہیں سکے گا، پوری اس کے اعضاء جو ہے ہاتھ دے دیں گے، وہ ضعیف ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، لیکن وہ فضیلت کو نہیں پا سکے گا۔ تو وہ اس کو افسوس نہ رہے، مصطفیٰ نے انتظام کیا، اہتمام کیا کہ ایسے امتی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو حج نہیں کر سکتے، ہم نے اس کے لیے انتظام کیا ہے، تم آؤ، روزہ رکھو اور تراویح کا اہتمام کرو، وہی فضیلت تم کو ملے گی جو ایک حاجی کو ملتی ہے۔ روزے اور تراویح کی وجہ سے بھی بندہ اپنے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے جیسے آج ہی اس کو اس کی ماں نے پیدا کیا۔ یہ بہت ہی جو ہے 2-3 آیتیں ہیں جس کے تعلق سے میں بیان کیا ہوں، اس کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے، لیکن آپ اس کے مقصد کو سمجھیں کہ رمضان جو ہے، جو ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صرف عبادات کا مہینہ نہیں، عبادتوں میں کثرت کرنے کا مہینہ ہے۔ اب آپ تلاش کریں کثرت کس کو کہتے ہیں، صرف تراویح نہیں، دیگر نوافل کا اہتمام کرے، اور کیا کہتے ہیں تہجد کا اہتمام کرے، ذکر کا، تسبیح کا، استغفار کا، دعا کا، یہ سب کر کے جب تھکے، اور جب تھک کے جب ہم سوتے نا، وہ سونا عبادت بنتا ہے ہمارا۔ یہ جو آتا ہے حدیث میں کہ حضور نے فرمایا روزہ کا ہر عمل حتیٰ کہ اس کا سونا بھی، یعنی اس کا تھک کے لیٹنا بھی اس کا جو عبادت ہے، حضور فرمایا تو کس کے لیے ہے وہ جو ہے پورا کھیل کے کیا کہتے ہیں فجر تک بیدار رہ کے جگ کے جو ہے اب سونا عبادت ہے، سوچے تو ایسا نہیں ہے۔ وہ جو بندہ عبادات کی وجہ سے تھک کے سوتا ہے اس کا سونا عبادت ہے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ روزہ کا سونا عبادت ہے، ہم تو عبادت کر کے فل پورا اثر تک سوئیں گے، 2 گھنٹے کا روزہ بولے تو ماننا رسول اللہ کا ہمیشہ ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ حضور جو ہے ہر طرح کے سونے والے کو رسول اللہ پہ بات آتی، وہ کوئی جو ہے مزاحیہ انداز میں تو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو، لیکن حقیقت دیکھو آپ
اگر حضور یہ بول دیے کہ خالی سونا عبادت ہے تو پھر رسول اللہ بات آتی ہے کون سا ثواب دے رہے ہیں آپ اپنی امت کو سونے کا؟ وہ لوگ کھیل کے اپنے آپ کو تھکا کے سو رہی، وہ اپنا وقت ضائع کر کے سو رہی، وہ اپنا وقت جو ہے کیا کہتے ہیں ویڈیوز میں شارٹس میں لگا کے سو رہے ہیں، تو ان کا سونا بھی عبادت ایسا نہیں ہے۔ وہ جو حدیث کے الفاظ ہے اس میں یہ بات طے ہے کہ جو عبادات کی وجہ سے تھک کر سوتا ہے یا اپنے روزے کے متعلق ضروری کام کر کے تھک کر سوتا ہے، اس کا سونا عبادت ہے۔ تو آپ یہ جو ہے کوشش کریں، اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی جاری ہوگی اور جاری رہے گی، اور تفسیر وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ کوشش کریں کہ وقت نکالیں، اپنی ضروریات پوری کریں، مصروفیات کو کم کریں۔ اگر رمضان میں بھی کوئی وقت نہیں نکالتا تو پھر اب اس کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آخر کیسا ایمان ہے، اجازت نہیں دیتا آنے کی، اللہ اکبر۔ پھر بڑا جو ہے ایسا کوئی آفر لگا دے جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، وہاں پر کوئی جا نہیں رہا ہے، وہاں کی کاروائی کوئی نہیں کر رہا ہے، تو اس کو آپ ہوشیار بولیں گے، عقل مند بولیں گے اس کو کہ بھائی تمہاری زندگی کا راشن کارڈ ضروری ہے۔ وہ سی ایم صاحب اس وقت کیا کہتے ہیں کہ موقع دیے ہیں کہ سب بنا لو، ہمارے گھر میں بیٹھا نہیں بناتا، اب آپ اس کو ہوشیار بولیں گے، عقل مند بولیں گے، ایسا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اگر رمضان میں بھی اگر وقت نہیں نکالتے تو پھر وہ نصیحت نہیں سمجھ میں آئی، وصیت نہیں سمجھ میں، یہ نہیں، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں اتنا کیسے پیچھے ہٹ گیا۔ اس مقدس مہینے میں مسلمان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے حضور ہے 30 دن کا رمضان، 60 دن پہلے سے تیاری کر رہے ہیں حضور، 60 ڈیز پہلے سے اللہم بلغنا رمضان کا رجب کے مہینے سے بولا جا رہا ہے۔ تو اتنا انتظار کرنے کے بعد ہم کو اللہ نے موقع دیا، اس کو بھی ہم کیوں ہی گزارتے کہ کیوں گزر جاتا، وہ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کیوں ایک مہینہ گزر جاتا۔ اسی لیے گزرنے سے پہلے کوشش کریں کہ وقت نکالے، سنے سمجھے اور عمل کرنے کی کوشش کریں، تبھی جو ہے ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ہم نے جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والے کو اور سننے والوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہماری تلاوت میں کوئی کمی کجی رہ جائے تو اس کو اپنے رحم کرم سے معاف فرما۔ الحمد للہ رب العالمین۔